الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء النجباء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. انسان کو اللہ رب العزت نے جو عقل عطا فرمائی ہے اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے، کی کرائی محنت ضائع نہ ہو جائے، بنا بنایا کام خراب نہ ہو جائے، اور کسی کی گھنٹوں دنوں مہینوں یا برسوں کی محنت پر پانی نہ پھر جائے. یہ ہر انسان کو اپنے بارے میں فکر رہتی ہے اور یہ اس کی عقل کا تقاضا ہے، اور شریعت بھی اس چیز کو سراہتی ہے، اس چیز کو پسند کرتی ہے. شریعت کا ایک ضابطہ ہے کہ جلب منفعت بہتر ہے، دفع مضرت بہتر ہے جلب منفعت سے. دفع مضرت بہتر ہے جلب منفعت سے. آپ نقصان سے محفوظ کریں اپنے آپ کو، یہ زیادہ ضروری ہے. اور اصل فائدہ اور اصل نقصان وہ ہے جس فائدے یا جس نقصان کا اثر آپ کی آخرت پہ پڑے. ایک چیز کو آپ نے فائدہ سمجھا لیکن وہ صرف دنیا کی حد تک فائدہ ہے، ایک چیز کو آپ نے نقصان سمجھا لیکن وہ صرف دنیا کی حد تک نقصان ہے. تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں وہ فائدہ جسے آپ فائدہ سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ فائدہ ہو، وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے صرف دنیا کی حد تک دیکھا. اور جسے آپ نقصان سمجھ رہے ہیں شاید آپ اپنی تنگ نظری کی وجہ سے غلط سمجھ رہے ہیں. دنیا میں آپ کو وہ نقصان لگ رہا ہے لیکن اصل میں وہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اصل فائدہ اور اصل نقصان آخرت کا ہوتا ہے. اس اعتبار سے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چپکا رہے گا. دنیا کا فائدہ یا دنیا کا نقصان ایک تو وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے شدید نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے، صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے، چیزوں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. ایک حد تک اللہ نے انسان کو دنیا میں اختیارات دے رکھے ہیں، لیکن جو نقصان آخرت کا ہوگا اس میں آپ ذرہ برابر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اچھا، پھر دنیا کا نقصان اور فائدہ وہ عارضی بھی ہے. جتنی ہماری زندگی رہتی ہے بہت لمبا بھی وہ چلا تو وہ ہماری زندگی تک چلے گا، اس کے بعد ختم. ہم مریں گے وہ فائدہ ختم، ہم مریں گے وہ نقصان ختم. آخرت میں ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو معلوم ہوا کہ اصل فائدہ اصل نقصان وہ آخرت کا ہوتا ہے. اب کافر بادشاہ نے نوجوان صحابی کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد مشنری دماغ کا بادشاہ تھا، عیسائی تھا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عیسائی دیکھنا چاہتا تھا. کہا کہ اس نوجوان کو قتل نہیں کروں گا، اس کو عیسائی بناؤں گا، اور لالچ دینے شروع کیے. قیدی ہے، سپاہیوں کے ٹھڈے دھکے کھاتا ہوا آ رہا ہے، اور بادشاہ نے اس کو پیشکش کر دی کہ اسلام کو چھوڑ دے، ہمارا مذہب قبول کر لے، تجھے صرف آزاد نہیں کروں گا بلکہ تجھے اپنے دربار میں رکھوں گا، دربار میں تجھے کوئی کام دے دیا جائے گا، دربار کے ملازمین میں تو ہو جاؤں. نہیں مانے، انہوں نے پیشکش بڑھا دی کہ بڑا عہدہ دیں گے، کسی علاقے کا گورنر بنا دیں گے. نہیں مانے، اس نے اور پیشکش بڑھا دی، اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا اور سلطنت کا فلاں حصہ وہاں کا تمہیں بادشاہ بنا دوں گا. نہیں مانی. دیکھنے والا کہے گا کہ یہ اتنے فائدے کی چیز کیسے چھوڑ دی انہوں نے، اتنے فائدے کی چیز کیسے چھوڑ دی. تو اصل میں ہمیں دیوار تک کا فائدہ نظر آتا ہے، صحابہ کرام کو دیوار کے پیچھے کا بھی نظر آتا تھا. اصل فائدہ آخرت کا ہے، تو دنیا کے فائدے کو چھوڑنا ان کے لیے آسان. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے تابعین کرام میں یا صحابہ کرام میں کہ ان کو بڑی دھمکیاں دی گئیں کہ یہ مذہب چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، اور ان کے سامنے دوسرے قیدیوں کو کاٹا گیا، قتل کیا گیا عجیب طریقے سے. یہ نہیں مانتے. آخر کہا اچھا ایک بڑا تیل کا کڑاہا، تیل خوب گرم کرو، اور کہا دیکھو اس تیل میں ہم تمہیں ڈال دیں گے، آفر مان جاؤ ابھی بھی زندگی بچ جائے گی تمہاری. یہاں تک کہ تیل میں ڈال دیا گیا، اور جب تیل میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے کیا چیخ ماری؟ ہائے میں مر گیا. یہ چیخ نہیں ماری، انہوں نے چیخ یہ ماری فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یہ چیخ ماری. ابھی سب دانتوں میں انگلی دبا کے کھڑے ہیں کہ یہ کیا بات، یہ کون سی کامیابی؟ تیل میں زندہ جل گیا اور کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا. اصل میں تو نقصان ہے، جان گئی. نقصان ہے میرے تیرے دیکھنے کے حساب سے، یہ دنیا کی حد تک نقصان ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. ابھی پوری دنیا سے لوگ یہ پیغامات بھیج رہے ہیں، انٹرنیٹ بڑا پڑا ہے کہ یار سمجھ نہیں آ رہی فلسطین والے اتنے خوش کیسے ہیں. ان کے چہروں پر اطمینان، ان کے چہروں پر ایک مردار قسم کے شکلیں ہو جانی چاہیے، جہاں پر اتنے بم گر رہے ہوں، اتنے لوگ مر چکے ہوں، زخمی ہوں، اور کیا کیا زخم بھی ایسے انہوں نے دیکھے ہیں
کہ ویسا زخم ہمیں دیکھنا پڑ جائے تو ہمیں ٹھنڈے پسینے چھوٹ جائیں اور 1-2 منٹ میں ہم بے ہوش ہو کے گر جائیں. ایسے عجیب عجیب زخم انہوں نے دیکھے دوسرے زخمیوں کے اور اپنے بھی. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیسے یہ 2 جملوں میں 3 دفعہ یہ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں, 4 جملوں میں 6 دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے. سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جمایا ہے, ثابت قدمی دی ہے, اور ان کو آخرت کا فائدہ اور آخرت کا نقصان اللہ نے سمجھنے کی توفیق دے دی ہے. مجھے آپ کو وہ نہیں سمجھ آیا ہوا, اس لیے ہم حیران ہوتے ہیں. تو وہ نوجوان بادشاہ کی ساری آفریں ٹھکرا دیتا ہے اور جیل میں سڑنے کو قبول کرتا ہے اور فوجیوں کے ٹھڈے دھکے برداشت کرتا ہے اور بادشاہ کا داماد بننے کو تیار نہیں ہے, بادشاہ کی سلطنت میں سے وراثت پانے کو تیار نہیں ہے, شہزادی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. مشہور واقعہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے, آگے بھی اس واقعے کی کچھ تفصیل ہے. لیکن یہاں جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہی کہ مجھے اور آپ کو وہ فائدہ نظر آ رہا ہے نا, شہزادی سے شادی ہوگی, ملک کے اندر بادشاہت میں حصہ ملے گا اور جناب ٹھاٹ بھاٹ ہوں گے, لیکن وہ بندہ قبول نہیں کر رہا. میں اور آپ دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ عجیب انسان ہے, اتنے فائدے کی چیز ہے کیسے قبول نہیں کر رہا. نہیں بھائی, فائدہ دنیا کا اصل نہیں ہوتا, آخرت کا فائدہ اصل ہوتا ہے. نقصان دنیا کا اصل نہیں ہوتا. جلتے تیل کے کڑاہے میں گر رہے اور فزت ورب الکعبہ کہہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ تمہارے بھائی جنہیں وہ بنو عامر والے لے گئے تھے, رعل اور زکوان, یہ 3 قبیلوں نے سازش تیار کی تھی اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے رسول, ہمارے پورے کے پورے علاقے, پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو آپ, بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی, ہم ان سب کو کیا لائیں مدینے میں, آپ ادھر سے بندے بھیج دیں جو بندے وہاں جا کر ہمارے قبیلوں کو دین سکھائیں گے, ان کو اسلام سکھائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے اصحاب صفہ میں سے 70 طالب علموں کو, 70 قاریوں کو, حافظوں کو بھیجا. انہوں نے پہلے سے سازش تیار رکھی تھی, راستے میں ان کی گھات لگائی ہوئی تھی اور گھات لگا کر حملہ کیا, اور یہ سارے صحابہ کرام مظلومیت کی حالت میں دھوکے سے شہید کر دیے گئے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ان شہید ہونے والوں کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ شہید ہونے والے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے دعا کر رہے تھے, اللہ سے درخواست کر رہے تھے, یا اللہ اپنے نبی کو ہمارا پیغام بھیج دے, اور اللہ نے وہ پیغام مجھے بھیجا ہے. یا اللہ اپنے نبی کو ہمارا پیغام بھیج دے کہ ہم کامیاب ہو گئے, ہم بہت خوش ہیں, اور ہم نے وہ دیکھ لیا جو ہمارے رب کا کرم اور فضل کا وعدہ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا. اور ہمارے نبی کو یہ پیغام دے دے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی سے بھی خوش ہیں اور تجھ سے بھی خوش ہیں, اور یہ پیغام دے دے, یہ بھی بتا دے کہ تو بھی ہم سے خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو وہ پیغام دیا, نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو وہ پیغام سنایا. تو بظاہر تو ناکامی ہے, بظاہر تو 70 کے 70 جان سے گئے, شہید کر دیے گئے, لیکن حقیقت میں کامیابی ہے کہ آخرت کی کامیابی اصل ہوتی ہے. بس یہی حکمت ہے, یہی وہ سمجھداری کی بات ہے جو نبی پاک علیہ السلام ساری انسانیت کو سمجھانے کے لیے آئے تھے. اصل فائدہ دنیا کا نہیں ہوتا, آخرت کا ہوتا ہے. اصل نقصان وہ نہیں جو دنیا میں آپ کو ہو رہا ہے, اصل نقصان آخرت میں ہوتا ہے. تو فائدہ وہ ٹھہرا جو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ دے, اور نقصان سے بچنا وہ بچنا ہوا کہ جس میں آپ آخرت کے نقصان سے بچ جائیں اور اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ دنیا کے نقصان سے بھی بچائے. لیکن جہاں آپشن نہ ہو, جہاں کوئی دوسرا راستہ نہ ہو, وہاں دنیا کا نقصان برداشت کر لو اور آخرت کے نقصان سے بچو. یہ ہے فلسفہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ اصل فائدہ اور اصل نقصان وہ آخرت والا ہوتا ہے, جب ہم نے یہ بات سمجھ لی, تو اب اگلی بات سمجھیے کہ جو بعض مرتبہ شریعت کے تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی نے فلاں موقع پر سبحان اللہ پڑھ لیا تو اتنا ثواب, الحمدللہ پڑھ لیا تو اتنا ثواب, یا کسی نے کفر کی ایک بات کر دی تو اتنا گناہ, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کافر آدمی کے لیے. بعض مرتبہ ظاہر دیکھنے والے لوگوں کو اس سے دھوکہ لگتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کافر جو ہے اس نے تو اتنے سارے اچھے کام کیے ہیں, اس نے تو جناب دکھی انسانیت کی فلاں خدمت کی. لوگ رت فاؤ کا نام لیتے ہیں, مدر ٹریسا کا نام لیتے ہیں کہ جی انہوں نے انسانیت کا ساتھ دیا اور افریقہ کے صحراؤں میں گئے اور جا کر وہاں لوگوں کا مفت علاج کیا اور کیا کیا کیا, تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سوال کرنے کی وجہ بھی وہی ہے کہ فائدہ اور نقصان سب کا سب بس دنیا کا ہی دیکھتے ہو. آخرت کا ایک مستقل حساب کتاب ہے, آخرت کی ایک دولت ہوتی ہے, آخرت کا ایک بینک بیلنس ہوتا ہے,
وہ بینک بیلنس اور وہ دولت جس کے پاس نہیں ہے وہ آخرت میں کنگال ہے۔ اور آخرت کا ایک شناختی کارڈ ہے، جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے پولیس چھاپا مارتی ہے اور پکڑ کے کہتی ہے چلو بھائی وہ رہا چمن کا بارڈر، اس طرف نکلو۔ آج کل تو بڑی خبر چل رہی ہے نا یہ کہ فلاں ملک کے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو گیا اور ان کو پکڑ کے پاکستان سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ تو بھائی کیا ہو گیا؟ وہ اچھا خاصا ایک انسان ہے، تم سے زیادہ خوبصورت ہے، تم سے زیادہ صحت مند ہے، اور بہت سارے تو ان میں تم سے زیادہ کاروبار کر رہے ہیں، تم سے زیادہ کما رہے ہیں، تو تم سے زیادہ باصلاحیت ہیں، ان کو پکڑ کے اپنے ملک سے نکال رہے ہو۔ تمہارے ملک کی مارکیٹیں ویران ہو سکتی ہیں، فلاں نقصان ہو سکتا ہے، فلاں کیوں نکال رہے ہو ان کو؟ تو کہا کہ اصل میں یہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن یہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن یہ بڑا کام کا آدمی ہے، لیکن یہ بڑا نیک آدمی ہے، لیکن یہ فلاں فلاں فلاں، کوئی لیکن ویکن نہیں سنی جاتی، پاکستانی نہیں ہے، بس پکڑو اور نکالو۔ دنیا کے ہر ملک کا یہی ضابطہ ہے۔ آپ کسی ملک میں چلے گئے، آپ نے وہاں جا کے فیکٹریاں لگا دیں، وہاں کے ہزاروں لوگوں کو آپ نے ملازمت دے دی، لیکن آپ کے پاس اس ملک کا شناختی کارڈ نہیں ہے، وہ آپ کو پکڑ کے نکال دیں گے وہاں سے، یا آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا کر آپ کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیں گے، یا آپ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ آپ اس ملک کے نہیں ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ اتنا سا کارڈ کا ٹکڑا وہ نہیں ہے تو اسی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو، دیکھو نا بندہ کتنا اچھا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ آخرت کا، یہ جنت کا شناختی کارڈ ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو، اس کے پاس جنت کا شناختی کارڈ نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں، وہ اس کو آپ باقی نیکیاں باقی اچھائیاں نہیں گنی جائیں گی، اس کی وہ جنت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک آدمی کے پاس شناختی کارڈ ہے پاکستان کا، ایک نمبر کا نکما نکھٹو ہے، کام کچھ نہیں کرتا، الٹا کیا ہے گھر کا سامان اٹھا کے بیچتا ہے، اللہ نہ کرے، اور جناب وہ اور بھی الٹی سیدھی شکایتیں ہیں، کبھی نشہ بھی کر لیتا ہے، کبھی جناب موٹر سائیکل لے کے باہر نکلے تو دوسرے موٹر سائیکل والوں کو گرا کے بھی آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی کر دیتا ہے، ساری الٹی سیدھی شکایتیں اس کی ہیں، لیکن آپ اس کو پاکستان سے نکال نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی نکلو یہاں سے، تم پاکستانی نہیں ہو۔ وہ جو اتنا کام کا آدمی تھا اس کو آپ نکال دیں گے، اور یہ جو ایک نمبر کا نکما ہے، سب کو پریشان کرتا ہے، اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ نکلو یہاں سے۔ یہی مثال ہے، جس کے پاس ایمان ہے، عمل میں چاہے کمزور ہے، تو اس کے پاس جنت کا شناختی کارڈ موجود ہے، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ تو نقصان اس کا ہے جو ایمان سے محروم ہے، اور فائدہ اس کا ہے جس کو ایمان نصیب ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اصل نقصان اور فائدہ وہ آخرت کا ہوتا ہے، دنیا کا نہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ دنیا کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہی نہیں۔ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ جس کے لیے چاہے روزی لمبی چوڑی بنا دے، جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر کے کم اس کو دے۔ رزق روزی تو اللہ نے آپ کے سر پہ ڈالی ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے لکھ کے بھیجی ہے، وہ تو میں نے دینی ہے۔ تو ہم سے کیا مانگا ہے؟ ہم سے یہی مانگا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا تھا سب سے کہ جب میرا رسول آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور نبی کے مددگار بنو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو جو ایمان لائے گا وہ نقصان سے بچے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ نقصان سے نہیں بچے گا۔ چاہے دنیا میں دنیا داروں کے دیکھنے میں، دنیا کی زندگی میں وہ کتنا عیش عشرت کی اور کوالٹی کی، اسٹینڈرڈ کی، مادی اعتبار سے کامیاب زندگی گزار رہا ہو، اللہ کے ہاں وہ نقصان زدہ ہے، نقصان اٹھایا ہوا بندہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوا ایمان والوں کے، وعملوا الصالحات، ایمان لا کر نیک کام کرنے والوں کے سوا، وتواصوا بالحق، اور تیسری کیا کوالٹی بتائی کہ دوسروں کو اچھائی اور نیکی پر لانے والے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنے والے، خود ایمان لائیں، خود نیک کام کریں، دوسروں کو ایمان کی نیکی کی تلقین کریں، بھئی یہی بچ سکتے ہیں نقصان سے، اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ فائدے میں کون ہے اور نقصان میں کون ہے، صرف دنیا کو دیکھ کر فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ آخرت کا فائدہ اور آخرت کا نقصان اصل ہوتا ہے۔ اب جو آپ کی زندگی کا جو بھی حال ہے، جو بھی موقع ہے، جو بھی خبریں ہیں، جو بھی بات چل رہی ہے، آپ اس ضابطے اور اس قانون کو سامنے رکھ کر صورتحال کا جائزہ لیں، آپ حیران نہیں ہوں گے، آپ کو بات سمجھ آتی رہے گی، ورنہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مکہ کے مدینہ کے جو یہودی تھے، جن میں سے کچھ منافق سامنے آ کے کہہ دیتے تھے ہم مسلمان ہو گئے، اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، وہ یہودی ہی تھے، ان کو جب کسی نے نصیحت کی کہ یہ کیا تم پریشان رہتے ہو، یہودیوں کے پاس جاتے ہو ان کو یقین دلاتے پھرتے ہو کہ ہم تو یہودی ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہو تو ان کو یقین دلاتے پھرتے ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، وہ ایک طرف ہو جاؤ تمہاری بھی جان چھوٹے، ویسا ایمان لاؤ جیسا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام جیسا ایمان لائے ہیں، ویسا ایمان کیوں نہیں لاتے ہو تاکہ تمہاری بھی ٹینشن ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا، نعوذ باللہ، قرآن پاک نے ان کے الفاظ کو ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح کیوں ایمان لائیں،
تو ان کی نظر میں وہ صحابی جس نے اپنا وطن چھوڑ دیا، جس نے اپنے پچھلے تعلقات چھوڑ دیے اور ہجرت کر کے اور سب کچھ کاروبار، گھر بار، قبیلہ، علاقہ، وطن چھوڑ کر لٹا پٹا خالی ہاتھ وہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا، اس کو وہ کہتے تھے یہ بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو وہ کہتے تھے کہ بھائی اس نے غلط فیصلہ کیا، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم کوئی بھی کسی بھی طرف سے نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں یہ خود بے وقوف ہیں، اصل میں یہ خود بے وقوف ہیں۔ یہ سمجھے کہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، یہ سمجھے کہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ ان سے سمجھنے میں سخت غلطی ہوئی، اور اپنی اس بے وقوفی کو اس کو یہ ریئلائز بھی نہیں کر پا رہے، اس کا اندازہ بھی نہیں کر پا رہے، اور یہ سمجھ رہے جی ہم سمجھدار نکلے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے چلنے کے راستے پر جو راستہ اس کو پسند ہے بس وہ اسی میں چلنے کے لیے الگ الگ باتیں بنا لیتا ہے۔ تو اگر ہماری نظر آخرت پر نہیں ہے، مرنے کے بعد والے مستقبل پہ نہیں ہے، پھر سود و زیاں کا، نفع نقصان کا، خسارے اور فائدے کا جو بھی ہم فارمولہ بنائیں گے وہ غلط ہوگا۔ بندہ کہتے ہیں اپنے مستقبل کو سوچو۔ کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ یہ لال بس میں کھڑے تھے، تو لال بس میں دو بوڑھے افراد بھی ان کے برابر میں کھڑے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ بھائی اب اتنے سال کے ہو گئے، اب تو زندگی بہت ہی کم رہ گئی ہے، تو جلدی جلدی پلاننگ بنا لو، سوچ لو کون سے اہم ضروری کام رہ گئے ہیں ان کو نمٹا لیں۔ اور ان کی ساری گفتگو کا جو مرکز اور محور تھی وہ اسی دنیا کی زندگی تھی کہ فلاں کام کرنا رہ گیا ہے، فلاں جگہ جا کے واپس آنا ہے، اور فلاں کام سارے دنیا کی باتیں، اور کہنے کو مسلمان ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس دن میں مروں گا اس دن میرا مستقبل ختم ہو جائے گا، اس کے آگے پھر کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہیں پہ غلطی لگتی ہے۔ مستقبل ہمارا اب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ تو فرمایا کہ ایک وقت ایسا تھا جب انسان لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان کوئی چیز نہیں تھا کہ جسے ذکر کیا جائے، لیکن ایسا قرآن میں کہیں نہیں آتا کہ کوئی وقت آگے بھی آئے گا جب تم کہیں بھی نہیں ہوگے۔ اب ایسا وقت کبھی نہیں آنا ہے، اب ہم ہمیشہ ہیں۔ تو ہماری یوں کہہ لیں آپ کہ شروع ہونے کی تو کوئی تاریخ ہے کہ جس سے پہلے ہم نہیں تھے، لیکن ہمارے اب ختم ہونے کی کوئی تاریخ نہیں آئے گی۔ ہم کیا ہوتے رہیں گے؟ شفٹ ہوتے رہیں گے، کراچی سے حیدرآباد سے لاڑکانہ سے شکارپور، اور ادھر شفٹ ہو رہا ہے بندہ۔ ابھی مریں گے قبر میں، قبر سے برزخ سے حشر سے یا جنت یا دوزخ، ختم نہیں ہونا ہے اب۔ تو مصیبت کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مستقبل ہمارا مرنے تک ہے، مرنے کے بعد ختم۔ یہ تو کافروں والی سوچ ہے۔ اب ہم جتنی بھی کسی واقعات میں غور و فکر کریں، کوئی پلاننگ بنائیں، کوئی گفتگو کریں، کوئی اپنا حساب کتاب کریں، ہم مرنے تک کا کرتے ہیں، اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ اسی مرنے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنا کب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل فائدہ اور اصل نقصان آخرت کا ہے۔ تو اب ہم جو بھی اپنا معاملہ کریں، جو بھی ہم چیزوں میں غور و فکر کریں، حالات میں غور و فکر کریں، تو بات ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ جب ہم اپنے اصل فائدے، اصل نقصان کو سمجھیں گے۔ اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے، وہ فائدہ جو دنیا میں تو فائدہ ہو لیکن آخرت میں نقصان بن جائے، وہ نقصان ہے۔ اصل نقصان آخرت کا ہے، اس نقصان سے بچو کہ آخرت میں نقصان نہ ہو۔ اگر دنیا میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن آخرت میں فائدہ ملتا ہے تو اس کو برداشت کر لو۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی، اور سمجھ کہنے کو آ جاتی ہے لیکن اس کو عملی زندگی میں ہمیشہ محسوس کر کے زندگی گزارنا، یہ ہے اصل چیز۔ عملی زندگی میں اس بات کو محسوس کر کے زندگی گزارنا، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آخرت کا استحضار نصیب فرمائے، اور ہر وقت اپنے سامنے کھڑے ہونے کا خیال اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا والے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والوں میں سے بنائے، اپنی اور اپنے نبی کی نافرمانی سے بچائے۔ اللہ رب العزت سارے عالم میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔